محرم میں سرکاری املاک پر شیعی قبضہ۔ پاکستان میں ہر سال محرم الحرام دنیا بھر سے مختلف نوعیت رکھتا ہے۔ محرم الحرام میں مذہب اہل تشیع کی جانب سے ماتمی جلوسوں کی روایات خوف و ہراس کا علامت بن چکی ہیں۔ محرم کے آغاز ہی سے سرکاری مشینری متحرک ہو جاتی ہے کہ کہیں حالات کی خرابی درپیش نہ ہو۔ شہروں کے اہم شاہراہوں اور چوکوں چوراہوں میں ماتمی جلوسوں کی آمد سے پورا ماحول محصور ہو کر رہ جاتا ہے۔ محرم اسلام کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کے لیے متبرک مہینہ ہے، لیکن پاکستان میں یہ ماہ مکرم وحشت اور خوف کا عالم بنا دیا جاتا ہے۔ ایران اہل تشیع کے نظریہ ولایت فقیہ کے نظریے پر قائم ملک ہے، جہاں خمینی انقلاب کے بعد سے ولایت فقیہ کا نظام یعنی شیعہ ملائیت نافذ ہے۔ وہاں بھی جلوسوں اور عزاداری کے حوالے سے ایسا کوئی اندوہناک اور خوف و وحشت میں ڈوبا ماحول نہیں ہوتا جو پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک جانب اہل تشیع کو محرم کے 10 دن کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں جلوس نکالیں اور مجالس منعقد کریں۔ پاکستان کی 98% اہل سنت مسلمان آبادی کو ان ایام میں گھروں میں محصور کر دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، حتیٰ کہ جلوس کے روٹ والے رستے میں مسجد بھی آ جائے تو مسجد کو تالے لگا کر بند کیا جاتا ہے۔ یہ ملک کے اکثریتی طبقے کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہے۔ ایک جانب تو محرم میں مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر پابندی عائد کی جاتی ہے، حتیٰ کہ جمعے کے خطبے کے لیے بھی سپیکر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دوسری جانب مجالس میں بڑے بڑے سپیکرز گاڑیوں اور رکشوں میں اونچی آواز میں نوحے چلائے جاتے ہیں، جو بے شمار مقامات پر دیکھنے میں آیا۔ ملک بھر میں ایام محرم میں سپیکرز پر پابندی کے باوجود یہ نوحے اونچی آواز میں لگائے جاتے ہیں، جس سے معاشرے میں عدم برداشت اور قانون کی کھلی خلاف ورزی کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پورے 10 دن کے لیے ملک کا تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا شیعوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ جیسے چاہیں اس کا استعمال کریں، یا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اخبارات میں متنازع اور گستاخانہ مضامین اور متعصب کالم نگاروں کے کالمز چھاپنا، ٹی وی چینلز پر بجائے معتدل اور مستند علماء کرام کو بلانے کے غیر مستند، متعصب اور تبرعی ذاکرین کو چینلز پر بٹھا کر ان سے گستاخانہ گفتگو کروانا پاکستان میں بسنے والے سب سے بڑے طبقے کی دل آزاری اور جذبات مجروح کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پرائیویٹ چینلز کے علاوہ سرکاری ٹی وی بھی مکمل طور پر غالی ذاکرین کے حوالے کیا جاتا ہے، جو وہاں مجلس پڑھنے کے نام پر فرقہ واریت پھیلاتے ہوئے اصحاب رسول کے متعلق سرعام ٹی وی پر نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہمیں ماضی میں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں ایسی گفتگو کے بعد ملک میں اہل سنت عوام کی جانب سے شدید احتجاج دیکھنے میں آیا۔ حکومت کو چاہیے کہ سرکاری سرپرستی میں ایسی کسی بھی سرگرمی سے پرہیز کرے جس سے ملک میں امن و امان کی فضا خراب ہو، بلکہ ہر طبقے کو اس کی آبادی کے تناسب سے سرکاری میڈیا کے استعمال کا حق دینا چاہیے اور مستند و معتدل علماء کرام سے مکالمہ کروانا چاہیے، نہ کہ شرانگیز خطباء اور ذاکرین کے حوالے کر کے تماشائی بننا چاہیے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور یہاں اسلامی شعائر کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ایسے تمام